السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بس آج تھوڑا میں مصروف تھا ادھر سے، تو آپ کے لیے ویڈیو جلدی نہیں بنا سکا۔ تو ابھی میں ادھر جو جہاں گیا تھا وہ بھی آخر میں آپ کو میں دکھاؤں گا۔ سر جی، صورتحال یہ ہے کہ یہ جو آرمی چیف کا بیان آیا ہے، آرمی چیف کا جو بیان آیا ہے، اس سے تو پی ٹی آئی والے جو ہے وہ ان کا وہ صف ماتم جسے کہتے ہیں نا، وہ بچ گیا۔ وہ اس کی جو ڈیٹیل آ رہی ہیں، جو ڈیٹیل آ رہی ہیں، اس سے پتہ یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ پاکستان کے حوالے سے، نظریاتی حوالے سے کوئی بھی ایسی بات کرے گا تو ہم اس کو بالکل نہیں چھوڑیں گے، کوئی سپیئر نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے آج تو کہا ہے کہ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ ہم ان کو، آئین توڑنے والوں کو اور ان لوگوں کو جو ہے نا وہ برداشت، ان کے ساتھ یہی ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ آئینی ہاتھ اسی کو کہتے ہیں۔ یہ جو آئینی ہاتھ ہے نا، یہی چیز ہے کہ آپ ان کو ابھی تک چھوٹ دے رہے ہیں۔ اب ہر بندہ جی سوال پوچھ رہا ہے مجھے، ادھر بھی ادھر بھی، کہ یار 9 مئی والا نل کرنا کی ہے تسی؟ ان کو آپ نے مہمان بنا کے اڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے، فریج مانگ رہا ہے وہ۔ اگر اس کے اوپر صحیح طریقے سے نگرانی ہوتی تو وہ فریج مانگتا، اور وہ ایکسرسائز مشینیں اور سائیکل اور دیسی مرغے اور چرگے، یہ جدھر ہم اب یہ دیکھیں، یہ میں اس بٹ کڑھائی میں یہ کھانے کے لیے ہم آزاد ہیں نا، وہ عمران خان اس سے بھی زیادہ کڑھائیاں کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے ساتھ وہ سلوک کریں، یہ ریاست کے مجرم ہیں۔ اور بھائی یہ میرا مجرم نہیں ہے، قانونی ٹی وی کا یا ذیشان کا یا ذوالفقار کا یا چودھری سعید اللہ کا یہ ملزم نہیں ہے، یہ ریاست کا مجرم ہے، ریاست کا۔ اس کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں بنتی، کسی قسم کی رعایت نہیں بنتی اس کے ساتھ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو آئینی ہاتھوں کے ساتھ استعمال اس کا نہ کیا گیا، اس کو نہ روکا گیا، آج یہ دیکھیں پھر وہ اسٹوڈنٹ جناب، وہ اب یہ اسٹوڈنٹ کا شوشہ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ نقل کرنے والے بندر ہیں نا، یہ بندر، وہ کہتے ہیں نا نقل را عقل باید۔ بولو بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹ انقلاب لے کے آئے ہیں، بنگلہ دیش میں آج اسٹوڈنٹ کے جلوس نکلے ہوئے ہیں جی اسلام آباد میں، جو تھوڑے سے ایسے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، چند درجن یا چند چلے 100 کہہ لیں، وہ جی ہم عمران خان کو بچانے نکلے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کریں۔ یہ اس طریقے سے یہ نہیں چلے گا۔ ان کو اگر پہلے دن سے شہباز شریف صاحب اپنی سخت پالیسی سے یہ سارے کام کرتے تو آج یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ دندناتے نہ پھر رہے۔ یہ جو جلوس انہوں نے آج نکالا ہے، اس کا ایکشن لیں۔ جو امین گنڈا پوری تقریریں کر رہا ہے، اس کا ایکشن لیں۔ جو یہ دوسرے عمر ایوب اور یہ سارے وہ کر رہے ہیں، اس کا ایکشن لیں۔ کوئی چیز ان کے سپورٹ میں نہیں ہے، یہ نااہلوں کا ٹول ہے۔ عمران خان نے الیکشن لڑے ہیں نا، نااہلی سے لڑا ہے، اس میں سارے جو اس کے نااہل وکیل تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے عمران کو مروایا ہے۔ نہ وہ سنی تحریک کے رہے ہیں، نہ وہ تحریک انصاف کے رہے ہیں۔ گھر کا نہ گھاٹ کا، سنا ہوا ہے نا آپ نے، وہ والا حساب ہو گیا۔ تو ان کو آپ جتنی چھوٹ دیں گے، یہ قوم یوتھ جو ہے یہ اتنا زیادہ آگے بڑھے گی۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے آرمی چیف سے، آرمی چیف نے تو اعلان کر دیا ہے نا، شہباز ہن تیری واری ہے، تم بھی اعلان کرو کہ میں جناب ان کو کروں گا۔ تم ہی بزدل ہو جاتے ہو، لگاؤ نا پی ٹی آئی کی پابندی۔ یہ کس نے؟ عطا تارڑ نے کہا تھا لگائیں پابندی۔ عطا تارڑ کو کوئی پوچھے نا، آپ کو چھوٹے بچے ہیں، آپ نے کہا جی ہم پابندی لگا رہے ہیں، اب آپ بھول گئے۔ پھر آپ نے کہا جی کہ ہم اے پی سی بلا رہے ہیں، پھر آپ بھول گئے۔ جو بھی بات ہوتی ہے اس کو آپ بھول جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ گورنمنٹ آپ کی چلنے والی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی والے آج 14واں دن ہے ہڑتال پہ بیٹھے ہیں، ان کی بات مانو۔ پوری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ بجلی کی کمپنیاں کس کی ہیں، پوری قوم کو سب کو پتہ ہے کہ زرداری کی ہیں، شہباز شریف کی ہیں اور ان لوگوں کی ہیں۔ ان کو نکالو، معافی مانگیں قوم سے، سارے پیسے ریکور کریں، جوڈیشل کمیشن بٹھائیں اس کے اوپر۔ میرا یہ مطالبہ تھا کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، دوسرا کمیشن نہیں، جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے۔ اور دوسرے جناب آپ کو ایک اور خبر دوں کہ 190 ملین پاؤنڈ میں آج جو آخری گواہ تھا اس کی گواہی ہو گئی ہے۔
اور اب اس کا اعلان کسی بھی وقت یہ خبر آ سکتی ہے، تازہ خبر آئی ہے کہ عمران کو ایک اور سزا آئی ہے، یہ ایک اور یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس بھی آج تقریباً آخری جو گواہ تھا اس کے اوپر جرم مکمل ہو گئی ہے، وہ ہوا ہے۔ اور جو قاضی فائز عیسیٰ ہے وہ ذرا تگڑے ہوں، ان کے اوپر جو فتوے وغیرہ یہ لوگوں نے لگائے ہیں نا، یہ اس کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے لگائے ہیں، اس کے پیچھے سیاسی ایکٹیویٹی ہے۔ وہ بڑا نیک آدمی ہے، صحیح آدمی ہے، اس نے جناب ملک کی خدمت کی ہے۔ ابھی کتنے 31,000 مربع فٹ ہے یا کتنی زمین ہے انہوں نے بلوچستان حکومت کو دی ہے۔ کسی نے یہ جرت کی ہے؟ عطا بندیال کتنا امیر آدمی تھا، چیف جسٹس آٹا بندیال، اس نے کیا کیا؟ یہ قوموں کو لوٹ کے گئے ہیں۔ جتنے یوتھیے رہے ہیں نا، جیڑے عہدے تے ہی رہے ہیں یوتھیے، انہوں نے پاکستان کو دیمک کی طرح اور جونک کی طرح چوسا ہے یہ۔ اور جو لوگ صحیح لوگ ہیں وہ جو ہے نا وہ پاکستان کو الٹا کچھ دے کے جاتے ہیں۔ تو ہم ان کو جناب بڑا وہ سلام پیش کرتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کو بھی، اور شہباز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ اپنا جو سسٹم ہے وہ تیز کرو، ٹھیک ہے۔ یہ چودھری سعید اللہ صاحب آ رہے ہیں، ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں، آئیں سر۔ یہ جناب ذوالفقار صاحب ہیں ہمارے دوست، ذوالفقار صاحب ادھر توجہ کرو۔ یہ جی ہمارے دوست ہیں، پرانے دوست ہیں ماشاءاللہ۔ آج یہ ادھر لے کے آئے ہیں، یہ لاہور کی جو بٹ کڑھائی ہے نا بڑی مشہور ہے جی، چودھری سعید اللہ صاحب کو میں نے آتے ہی بنا دیا ہے، اور یہ ذیشان ہے اور یہ منصف اوان ہے، ٹھیک ہے جی۔ کھانا بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم قانونی ٹی وی کے دوستوں کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا سلام۔ تو آج ہم ادھر مانچسٹر میں بڑے مشہور ہمارے ایڈوکیٹ ہیں، سولسٹر ہیں، بیرسٹر ہیں، ملک مقبول صاحب اور ان کے بھائی ملک لیاقت صاحب، ان کو کسی ریفرنس سے ملنے آئے تھے، تو میں نے کہا تھوڑی سیاسی گپ شپ بھی ہو جائے۔ تو میرے ساتھ چودھری سعید اللہ صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی مسلم لیگ نون کے ماشاءاللہ کرتا دھرتا ہیں بڑا، اور یہ ذیشان میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اور یہ حافظ ابراہیم صاحب ایڈوکیٹ صاحب، اور ہیں جی ملک مقبول صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو میں نے سر آپ کا نام بچپن میں سنا، لیکن آپ ابھی بھی مجھ سے جوان نظر آ رہے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ پہلی تو بات ہاں جی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں، ٹھیک، اور ہمارے اس موقع پر آپ نے دعا بھی کی جی ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو جنت الفردوس آمین آمین اور میں دل سے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ویلکم سر، ویلکم۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انسان دوسروں کا سوچتا ہے نا، ہاں جی، اپنا کم سوچتا ہے، جی، وہ ہمیشہ ہی خوش رہتا ہے۔ یہی میرا خیال ہے آپ کی صحت کا راز ہے۔ تو ماشاءاللہ سر، پاکستان سے کتنا کنسرن رکھتے ہیں آپ کو نالج اور سیاست، اس کے بارے میں کتنا آپ کنسرن رہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کافی میں کلوز نظر رکھتا ہوں پاکستان کی پالیٹکس پہ بھی اور پاکستان کی اکنامک پہ۔ اچھا، اکنامکلی جو پاکستان ہے نا، ہمیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے، پالیٹکس پہ نہیں۔ بالکل، یہ ویری رائٹ۔ اکنامکلی ہم پاکستان کی جی ڈی پی جتنی ہے نا اتنی کم ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے ہر سال۔ جی، کیوں جانا پڑتا ہے؟ کیوں کہ جو ڈالر جتنا بھی ہے نا، ہم وہ سرمایہ کاری پہ خرچ لیتے ہیں کہ لوگوں کی ان نیسیسٹی چیزیں ہیں نا، جو کہ کسی نے پوش منگا لی، کسی نے یہ منگا لیا، اس پہ خرچ کر لیتے ہیں۔ تو وہ لیکن اتنا ہمارا ایکسپورٹ نہیں ہے کہ جتنا ہمارا امپورٹ ہے، تو ڈالر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنا پاکستان کا خرچہ ہے نا، ایڈمنسٹریشن پہ بہت زیادہ خرچہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ایڈمنسٹریٹر کے پاس 30 ورکر دیے ہوئے ہیں آپ نے، ان کو سیکورٹی دی ہوئی ہے، وچ ان ریالٹی پاکستان از گوئنگ بینکرپٹ بیکاز آف دیٹ۔ جی بالکل۔ اور یہ لگا لیں کہ میں ایک ایسی مثال دینے لگا ہوں آپ کو جی، کہ مور دین 1 ملین ایکڑز جو ہے نا، ہم شوگر کین کرتے ہیں، رائٹ۔ شوگر کین کی وجہ سے پانی جو ہے نا ہمارا وہ سوکھ رہا ہے، اور سیم آپ جسے کہتے ہیں وہ آ جاتی ہے جی، لیکن اس کا فائدہ کس کو ہے یہ میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ خود لوگوں کو پتا ہے کہ اس کا فائدہ کن لوگوں کا ہے، اور کیوں نہیں ہم یہ قانون بناتے، رائٹ، ڈیولپمنٹ ہو۔ ہمیں زیادہ پالیٹکس نہیں، ہمیں انوویٹرز چاہیے۔ انوویٹرز وہ چاہیے
کہ جو جابس کریٹ کریں. صرف جابس نہیں, پاکستان میں انوویشن چاہیے. جیسے یہ کہتے ہیں کار بنا لیتے ہیں, ہم کار بناتے ہیں, پارٹس تو باہر سے آتے ہیں. ہاں جی, رائٹ, تو اس کار بنانے کا فائدہ کوئی نہیں, حساب برابر ہو جاتا ہے. جو بالکل, ہم جتنا امپورٹ کرتے ہیں وہ امپورٹ زیادہ ہوتی ہے, ایکسپورٹ کم ہو جاتا ہے. تو ملک صاحب بڑی پیاری آپ باتیں کر رہے ہیں. میں نے تعارف میں میرے خیال بتایا نہیں, ملک مقبول ایڈوکیٹ صاحب ہیں یہ مانچسٹر میں, اور ان کو پورے پاکستان میں لوگ جانتے ہیں. سر, اوورسیز کے کوئی مسائل کے بارے میں آپ تھوڑا ایک بریفلی میں بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے اوورسیز کو چاہیے, آپ پاکستان سے کیا چاہتے ہیں, یا پاکستان تو آپ سے زر مبادلہ ہی چاہتا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے اوورسیز کی. ٹھیک ہے, رائٹ, میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں وہاں ایڈمنسٹریٹر نہیں نہ ملتے, باہر سے لوگوں کو دی جائے کہ وہ ایڈمنسٹریشن کر لے آ کے, ٹھیک, کیونکہ انہوں نے ملک کے لیے کام کرتا ہے. رائٹ, وہ اپنے لیے کام نہیں کریں گے. بالکل صحیح رائٹ, ہے. جو یہاں ایڈوکیٹ ہو, رائٹ, یا کوئی ہو, وہ جھوٹ نہیں بولتے. رائٹ, صحیح ہے. اگر کلائنٹ کا اس کو اگر کلائنٹ کہہ دے, کہ میں مثال دیتا ہوں کہ میں گلٹی ہوں, تو پلیڈ ناٹ گلٹی کرنی ہے, تو آپ اسے ریپرزینٹ نہیں کریں گے. جی صحیح ہے, صحیح, Right. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سیدھی سی مثال دیتا ہوں کہ ڈفرنس ان, یہاں ہمارے جشان صاحب بھی بیٹھے ہیں, ہاں جی, یہاں ہیلتھ میں کام کرتے ہیں. پاکستان میں آپ بھی لائرس ہیں سر. جی, پاکستان میں کوئی زخمی جائے ہاسپٹل میں, سب سے پہلے کہتے ہیں اس کی ایف آئی آر کاٹی ہے کہ نہیں کاٹی. ہاں, پہلے ایف آئی آر اس کا علاج نہیں کرتے. نہیں کرتے. یہ انسانیت نہیں ہے. انسانیت یہ ہے کہ پہلے اس کا علاج علاج کرو, کرو. اور بعد میں دیکھو وہ پولیس کی جاب ہے کہ آئے اسے انٹرویو کرے یا نہ کرے, وہ ان کا کام ہے. بہت اچھی بات ہے سر. بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, لوگ موقع پہ بےچارے فوت ہو جاتے ہیں ایف آئی آر کے چکروں میں, Thank you very اور much. ایف آئی آر کون سی 2 منٹ میں ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ انسانیت سیکھے جی, اور پالیٹکس بھی سیکھیں, چلے, اور جنہوں نے آپ کو سکھائی ہے نا ان کا تھوڑا سا فالو کرے کہ انہوں نے چینج کر دی ہیں. ایتھیکلس اپنے ملک کے لیے ہونے چاہیے. اپنے لیے آپ سب کام کرتے ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں نا اوورسیز اگر کچھ بیچتے ہیں تو اپنے لیے بیچتے ہیں. جی, رائٹ, لیکن اگر انوویشن کرنی ہے نا, مجھے وہ چاہیے. اوورسیز کو بھی چاہیے کہ سوچیں کہ کیا ہم انوویشن کر رہے ہیں, وہاں جاب پرووائڈ کر رہے ہیں. صرف پلاٹ لینا, بیچ کر دینا, یہ ملک کا نقصان ہے, فائدہ نہیں ہے. چل ٹھیک ہے جناب ملک صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑی اچھی باتیں کی ہیں پاکستان کے حوالے سے. تو سارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, اس کا فیڈ بیک ہمیں دیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. لو جی, سموسے کے ساتھ یہ گھومتی چائے بھی ذیشان کی طرف سے ہم پی رہے ہیں. کیسے ہیں ذیشان, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. آپ مصروف ہیں آج کل بڑے, شکریہ آپ کا, لیکن مجھے بڑا ٹائم سیر کروا رہے ہیں سر. آپ کا شکریہ, آپ نے تو پسند کرائے ہیں. سر جی مجھے انگلی پکڑ کے سیر کروا رہے ہیں جی. نہیں, آپ کو محبت ہے, پیار ہے. ماشاء اللہ آپ کے ساتھ وقت گزارنا, آپ کے ساتھ ماشاء اللہ,